اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، بے شک اللہ تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ الادب المفرد کا جو درس ہم لوگوں نے شروع کیا ہے اس میں ہماری گفتگو کتاب کے مؤلف امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کے تعارف کے سلسلے میں جاری ہے۔ آخری جو درس اس سلسلے میں ہمارا ہوا تھا اس میں ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف حالات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی بیاہ، ان سے متعلق باتیں ہم نے کافی کچھ سنی۔ آج کے درس میں ہم لوگ انشاءاللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا جو تعارف ہے اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا آپ سے کہ حقیقت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اس حیثیت سے بڑی نمایاں شخصیت ہے کہ آپ کی سیرت بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر لکھنے والوں نے کافی تفصیلی تعارف امام بخاری کا کروایا ہے، لیکن یہاں چونکہ ہمارا مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل شخصیت سے آگاہی اور واقفیت نہیں ہے، بلکہ ہم اس کتاب کے مؤلف کے طور پہ ان کا تعارف کروا رہے ہیں، تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مختصر سے مختصر تعارف پر اکتفا کیا جائے اور کم سے کم باتوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو نمایاں کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں آج کے درس میں ہم دو باتیں سنیں گے، دو پہلو دیکھیں گے امام بخاری کے۔ پہلا حصہ امام بخاری کے دور کے اور بعد کے دور کے کچھ نمایاں علماء، چاہے وہ آپ کے اساتذہ میں سے ہوں، آپ کے ہم عصر ساتھیوں میں سے ہوں، یا امام بخاری کے شاگردوں میں سے ہوں، وہ لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کس نظر سے دیکھتے تھے، ان کا مقام خود ان کی نظر میں کیا تھا۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے، جو آدمی فن نہیں جانتا، میدان نہیں جانتا، لا علمی کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ناقدری کر بیٹھتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فن نہیں جانتا تو چھوٹے سے آدمی کو بھی بہت بڑا سمجھ لیتا ہے۔ ایک آدمی جو کسی فن کو نہیں جانتا وہ اس فن کے آدمی کی کبھی ناقدری کرتا ہے، بہت بڑا عالم بھی ہوگا تو چونکہ وہ خود نہیں جانتا اس علم کو تو اس کی قدر کرنا نہیں جانتا۔ اور کبھی الٹا بھی معاملہ ہو جاتا ہے کہ آدمی خود اس قابل نہیں ہے کہ جو ہے کچھ پہچان سکے سامنے والے کے اندر علم کتنا، علم کی دنیا میں اس کا مقام کیا ہے۔ وہ معمولی سا بھی انسان ہوگا، تھوڑا بہت بھی اس کا تعلق ہوگا، اتنا اونچا کر کے بتائے گا کہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ اتنا بڑا تعارف اور اتنا زوردار تعارف کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر بات فن کے لوگوں کی آتی ہے اور فن کے لوگ سب مل کر اگر کسی کی عظمت اور اس کی بڑائی کی گواہی دینے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخصیت پھر تو جو ہے مثالی ہی شخصیت ہے۔
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیے، میں بہت ہی کم اور منتخب کچھ اقوال نقل کر رہا ہوں، لیکن یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام بخاری کو قریب سے دیکھا ہے، اور ایک مجلس میں نہیں، دسیوں بار دیکھا ہے، اور انہوں نے اس حیثیت سے دیکھا ہے کہ وہ خود جس فن کے ماہر ہیں اس فن میں امام بخاری کا کیا درجہ ہے، اور یہ سب کچھ دیکھنے کرنے کے بعد ان لوگوں نے جو گواہیاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق دی ہیں وہ بڑی ہی عظیم ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ، بہت چھوٹی چھوٹی عبارتیں، لیکن اتنی عظیم گواہیاں، اتنی بڑی بڑی باتیں کہ آپ اور میں شاید جو ہے اس کا کما حق اندازہ نہ لگا سکیں جب تک کہ اس کی پوری تاریخ اور ہسٹری ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ سب سے پہلا قول جو آپ کے سامنے میں نقل کر رہا ہوں وہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری سے بڑی محبت رکھتے تھے، اور امام بخاری کو جب بھی امام بخاری بغداد آتے تو امام احمد اصرار کرتے کہ یہیں رک جائیے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ واپس اکثر چلے جاتے اپنے علاقے خراسان کے علاقے میں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکثر ٹوکا کرتے، یعنی یہ کہنے کا مطلب یہاں اگر آپ ہوتے تو لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے، لیکن امام بخاری واپس لوٹ جایا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری سے متعلق یہ تبصرہ کیا، یہ الفاظ کہے کہ ما اخرجت خراسان مثلہ، خراسان کا جو علاقہ ہے، اور میں پچھلے دروس میں بتا چکا ہوں کہ خراسان مکمل ایک اسٹیٹ کا نام ہے، اور اس دور میں جو خراسان تھا وہاں جو ہے علم حدیث سے تعلق رکھنے والے جو ہے بہت سارے لوگ موجود تھے، علماء کی کہیے ایک بڑی تعداد۔ تو ان علماء میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں امام بخاری کی حیثیت یہ کہا کہ خراسان نے امام بخاری جیسا کوئی آدمی پھر کبھی نہیں پیدا کیا، ان جیسا کوئی عالم جو ہے خراسان نے کبھی پیدا نہیں کیا، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں، امام احمد فن حدیث کے بھی امام ہیں، فقہ میں بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں، اور امام احمد بن حنبل ایمان اور عقیدے کے جو اہل سنت کے مسائل نمایاں تھے اس دور کے، اس میں بھی امام ہیں، امام اہل سنہ کا لقب امام احمد کو ہے۔ اور امام احمد کی نظر میں خراسان نے امام بخاری جیسا کوئی آدمی نہیں پیدا کیا، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ ایک اور عالم ہے علی ابن المدینی۔ علی ابن المدینی یہ جو ہے فن حدیث میں بڑے اونچے درجے کے عالم ہیں، اتنے اونچے درجے کے عالم کے فن کی جو باریکیاں جن کو ہم علل کہتے ہیں، علم علل، اور اس فن کے جو اصول و قواعد وضع کرنے والے، اصول اور قواعد ترتیب دینے والے، علم الحدیث کے اصول و قواعد جنہوں نے ترتیب دیے ہیں، ان علماء میں سے ہیں جن سے اصول و قواعد لیے گئے ہیں۔ ان کی اپنی رائے یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ لم یر البخاری مثل نفسی، دوسروں کی بات تو چھوڑو، خود بخاری نے اپنی زندگی میں اپنے جیسا کسی اور آدمی کو دیکھا ہی نہیں، یعنی وہ اپنی مثال آپ تھے۔ بخاری نے خود اپنے جیسا کوئی اور آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے، یعنی وہ اپنی مثال آپ تھے، ان کا کوئی ثانی جو ہے نہیں تھا، خود بخاری نے کبھی اپنے جیسا کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ یہ علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں گواہی تھی۔ تیسرا قول آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، یہ سب احمد بن حنبل، علی بن المدینی، اور ان کے ساتھ تیسرا جو نام آ رہا ہے اسحاق بن راہویہ، یہ سب جو ہے تقریباً وہ لوگ ہیں جو امام بخاری کے اساتذہ کے درجے میں آتے ہیں، یہ ان کی گواہیاں ہیں۔ اسحاق بن راہویہ وہ کہا کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے، ایک سے زائد مرتبہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ حسن بصری کے زمانے میں بھی ہوتے، یعنی امام بخاری حسن بصری کے زمانے میں ہوتے، آپ کو پتا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے، بلکہ تابعین کے امام ہیں، صحابہ کے شاگردوں میں افضل ترین، 1 2 3 نام، 4 نام، 5 نام اگر گنے جائیں تو جن کے نام آتے ہیں ان میں سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اسحاق بن راہویہ خود جو ہے فقہ کے باب میں، علم حدیث کے باب میں وہ خود امام ہیں۔ اسحاق بن راہویہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر امام بخاری حسن بصری کے زمانے میں ہوتے تو ہوتا کیا تھا، بڑے عالم کی موجودگی میں آدمی علم والا بھی ہوگا لیکن اس کے مقابلے میں چھوٹا ہوگا، تو لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے عالم سے پوچھ لیتے ہیں، اور یہی طریقہ بھی ہے، منہج کا اصول ہے یہ کہ بڑے علماء تک اگر آپ کی رسائی یہ پہنچ ہے تو بڑے مسائل اگر آپ بڑوں سے پوچھتے ہیں
تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حسن بصری کے زمانے میں کہا، امام بخاری کے بارے میں حضرت اسحاق بن راہویہ نے کہا کہ اگر یہ حسن بصری کے زمانے میں بھی ہوتے تو حسن بصری کے ہوتے ہوئے بھی لوگ بخاری کے محتاج ہوتے، لوگ امام بخاری کے محتاج ہوتے۔ کیوں؟ سبب بتایا، کس معاملے کا؟ فی الحدیث و معرفتی و فقہ، حدیث کی واقفیت کی، یہ حدیث ہے کہ نہیں، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کے جاننے میں بھی، وہ فقہ ہی، اور حدیث کی فقہ اور سمجھ کے معاملے میں بھی، سبحان اللہ۔ اور یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں لوگ جو ہے آپ کے سامنے یہ بات کہیں گے کہ امام بخاری یہ لوگ جو یہ محدثین میں سے ہیں، اور ائمہ اربعہ جو ہے یہ فقہا میں سے ہیں۔ محدثین کا کام جو ہے حدیث کو صرف روایت کر دینا ہے، فقہا کا کام حدیث سے مسائل مستنبط کرنے کا۔ تو امام بخاری تھے حدیث کی روایت کے باب میں صحیح ضعیف کے فرق کر کے بتانے کے معاملے میں، فقہ کے معاملے میں ائمہ اربعہ کا ہی مقام ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی تقسیم ہے، لوگ یہی تقسیم کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسحاق بن راہویہ جیسی شخصیت جو فقہ کے باب میں بھی امام ہیں، حدیث کے باب میں بھی امام ہیں، ان کی گواہی یہ ہے کہ حسن بصری کا بھی زمانہ ہوتا تو لوگ بخاری سے بے نیاز نہیں ہو سکتے تھے، بخاری کے علم سے، چاہے وہ علم حدیث کی معرفت کا ہو یا حدیث کی فقہ اور حدیث کی سمجھ کا ہو، امام بخاری کا وہ مقام ہے حضرت اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں۔ یہ بہت بڑی شہادت امام بخاری کے حق میں، بہت بڑی شہادت ہے جو انہوں نے یہاں نقل کی۔ یہ اکثر اقوال ان میں سے امام ذہبی نے سیر میں تقریباً سبھی نقل کیے، اور ان کے علاوہ البدایہ والنہایہ میں بھی کچھ اقوال آئے ہیں، اور ان کے علاوہ امام بخاری کی سیرت پر لکھی گئی تقریباً کتابوں میں اقوال موجود ہیں، جو لوگ دیکھنا چاہیں ان کتابوں میں دیکھ لے سکتے ہیں۔ اگلا ایک قول ابو بکر ابن ابی شیبہ، یہ خود بھی ایک محدث ہیں۔ ایسے ہی ایک اور محدث ہیں محمد بن عبداللہ ابن نمیر، یہ خود بھی سب اساتذہ کے درجے میں، یہ نام جتنے، یہ دونوں نام ابو بکر ابن ابی شیبہ کا ہو، محمد بن عبداللہ ابن نمیر کی بات ہو، یہ سب جو ہے اساتذہ کے درجے میں ہیں۔ وہ کہتے تھے ما رأینا مثلہ، ہم نے بخاری جیسا کوئی آدمی دیکھا ہی نہیں، بخاری جیسا آدمی ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک اور ہیں جن کا نام ہے علی ابن حجر، یہ بھی اساتذہ میں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا لا اعلم مثلہ، میں اس جیسے کسی اور آدمی کو نہیں جانتا، بخاری جیسا کسی آدمی کو میں نہیں جانتا۔ اور آپ دیکھیں ایک ہی لفظ کے ساتھ مختلف لوگ جو ہے گواہی دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شخصیت تھی ہی ایسی۔ ہم اردو میں ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کو جو مجبور نہ کرے، زبانیں خود بخود کھلنے لگے، لوگ جو ہے خود بخود گواہی دینے لگے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا، ان کے تقوی کا، یا ان کی فقہ کا، یا دین کے سلسلے میں ان کی خدمات کا، سب جو ہے جادو ایسا جادو تھا کہ ان کے سر چڑھ کے بولتا تھا، سبھی زمانے کے لوگ ان کے حق میں گواہی دیا کرتے تھے۔ اگلا ایک قول آپ کے سامنے میں نقل کرتا ہوں، کہتے ہیں ایک عالم ہے محمود بن نضر بن سہل، شوافع میں سے، شافعی علماء میں سے گزرے ہیں، محمود بن نضر بن سہل، امام بخاری کے بعد کے دور میں، کہتے ہیں کہ دخلت البصرۃ والشام والحجاز والکوفہ، کہتے ہیں میں بصرہ میں داخل ہوا، شام ملک شام گیا، حجاز یعنی مکہ اور مدینہ گیا، کوفہ بھی گیا، سب علاقے، اور یہ سب اس زمانے میں علم کے مراکز ہیں، یہ سب یہیں سے علم جو ہے لوگ لیتے تھے، اور علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے ان علاقوں کا سفر کرتے تھے۔ تو گویا جو علم کے مراکز ہیں، میں نے ان علاقوں کا دورہ کیا۔ وَرَأَيْتُ عُلَمَاءَهَا كُلَّمَا جَرَى ذِكْرُ محمد بن اسماعیل البخاری فَضَّلُوهُ عَلَى أَنفُسِهِمْ، میں نے یہ دیکھا چاہے بات بصرہ کی ہو، شام کی ہو، مکہ کی ہو، مدینہ کی ہو، کوفہ کی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، علم کا مرکز کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جب بھی ان کی مجلسوں میں بخاری کا ذکر ہوتا، امام بخاری کا تذکرہ آتا، تو میں نے یہی دیکھا کہ وہ علماء خود امام بخاری کو اپنے مقابلے میں بہتر سمجھتے تھے، وہ خود یہ اعتراف کرتے تھے کہ امام بخاری ہم سے زیادہ افضل ہیں۔ سارے علاقے، علم کے سارے مراکز، وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اس علمی مرتبے کی اونچائی اور ان کی علمی پختگی، علم کی گہرائی اور دین کی سمجھ، یا ان سب سے بڑھ کر خاص طور پہ فن حدیث میں ان کے اونچے مقام اور رتبے کے سب لوگ قائل تھے۔ یہ ایک اور قول ہے۔ ایک اور عالم گزرے ہیں
جن کا نام ہے فلاس. فلاس نے جو ہے ایک اور بات کہی, اور ان کی اس بات سے امام بخاری کا علم حدیث میں مقام معلوم ہے. آپ کو معلوم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑا مشہور جملہ ہے کہ امام بخاری کہا کرتے تھے کہ مجھے 1 لاکھ صحیح حدیثیں اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں. 1 لاکھ صحیح اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں مجھے یاد ہیں. یہ بڑا مشہور جملہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ خود بڑی بات ہے, لیکن فلاس نے جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہا کہ کل حدیث, ہر وہ حدیث جسے امام بخاری نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں ہے. ہر وہ حدیث, جس حدیث کو امام بخاری نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں ہے. یہ فلاس نے کہا, اور یہ بھی کوئی عام آدمی نہیں, یہ خود بھی جو ہے فن حدیث کے جو ہے مطلب بڑے علماء میں سے ہیں سب. امام ذہبی نے جو ہے اور بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں, ان میں سے ایک قول آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. کہا ہے کہ امام ذہبی نے نقل کیا ہے کہ علماء میں سے, یعنی امام بخاری کے زمانے میں جو علماء تھے یا ان کے بعد کے جو زمانے میں علماء تھے, ان میں سے ایک سے زیادہ کئی لوگ ایسے تھے جو علم حدیث میں, چاہے علم حدیث کی بات ہو یا حدیث کی فقہ کی بات ہو حدیث کی, یا علم حدیث کی مہارت کی بات ہو, ان دونوں میدانوں میں امام بخاری کو امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ سے بھی بہتر شمار کرتے تھے. امام ذہبی نے نقل کیا ہے یہ کہ کئی علماء, بہت سارے علماء ایسے تھے, ایک بڑی تعداد علماء کی ایسی تھی جو امام بخاری کو صرف حدیث کے باب میں نہیں, حدیث کے باب کے ساتھ فقہ کے باب میں بھی, حدیث کی سمجھ کے باب میں بھی, مسائل فقہی احکام کے معاملے میں بھی امام بخاری کا درجہ وہ سمجھتے تھے کہ امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ سے بھی زیادہ اونچا ہے. اور خود اسحاق بن راہویہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, خود اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول علماء نے نقل کیا ہے کہ اسحاق بن راہویہ خود گواہی دیتے تھے, کہتے تھے هو ابصر منی, کہتے تھے کہ دین کی سمجھ اس کے اندر مجھ سے زیادہ ہے. اسحاق بن راہویہ حالانکہ استاد ہیں اور امام ہیں, جیسے میں بتایا فقہ کے باب میں امام ہیں, لیکن وہ خود یہ کہا کرتے تھے کہ هو ابصر منی, کہ بخاری مجھ سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علمی رتبے کے سلسلے میں اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک گواہی ہے. ایک اور عالم گزرے ہیں مرجع بن رجع, وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک جملہ کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ امام بخاری کو سارے علماء پہ ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مردوں کو عورتوں پہ فضیلت حاصل ہے. امام بخاری کو سارے علماء پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی فضیلت مردوں کو عورتوں پر حاصل ہے, بس یہ ہے کہ ان سے پہلے جو صحابہ اور تابعین کے جو دور کے علماء ہیں وہ اس سے مراد نہیں, بلکہ امام بخاری کے زمانے کے علماء مراد ہیں. یعنی وہ اپنے زمانے میں بقیہ علماء پہ ویسی ہی فضیلت رکھتے تھے جتنی فضیلت ایک مرد کو ایک عورت پر اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے. یہ اقوال ہیں, اور وہی مرجع ابن رجع ہی کا ایک قول یہ بھی مشہور ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ وہ آیۃ من آیات اللہ تمشی علی الارض, کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ زمین پر, روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کی نشانیوں کا مطلب کیا ہے, پہلے آپ اس کو سمجھ لیجئے. آیت اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدمی کو خیال آئے, اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو, یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آدمی کو رغبت ہو. یعنی ایسی نشانی جو اللہ تعالیٰ کی معرفت یا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پابندی کی طرف آدمی کو ترغیب دینے کا باعث بنے. آیت اللہ کی نشانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ جو ہے ایک ایسی نشانی ہے کہ جس کو دیکھ کر آدمی کو دین میں آگے بڑھنے کی ترغیب اسے مل سکے. اور امام بخاری کے بارے میں مرجع بن رجع کا یہ قول تھا, وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو زمین پہ چلتی پھرتی ہم کو نظر آ رہی ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کے سلسلے میں اقوال میں سے کچھ اقوال ہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور قول بھی نقل کیا ہے, کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو ہے ایک عالم تھے, آپ جانتے ہیں, محمد بن یحییٰ ذہلی رحمۃ اللہ علیہ. محمد بن یحییٰ ذہلی رحمۃ اللہ علیہ یہ شیوخ میں سے, امام بخاری کے شیوخ کے درجے میں, حالانکہ معاصر ہیں لیکن شیخ کے درجے میں ہیں. اور خلق قرآن کے مسئلہ, جب ہم نے خلق قرآن کا اشارہ کیا تھا, حضرت قرآن مخلوق ہے کہ نہیں ہے,
جب امام بخاری کو آزمائش سے دوچار ہونا پڑا تھا. میں نے وہاں ذکر کیا تھا محمد بن یحییٰ الذہلی رحمۃ اللہ علیہ کا. کہتے ہیں کہ کئی لوگوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ ہم نے یہ منظر دیکھا کہ محمد بن یحییٰ الذہلی وہ استاد ہیں, امام بخاری شاگرد کے درجے میں ہیں, دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوتے تو محمد بن یحییٰ الذہلی حدیث کی علتوں کے بارے میں, اور یہ بات یاد رکھیں جو فن کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں علل کا مطلب کیا ہوتا ہے, علت کا مطلب کیا ہوتا ہے. سادہ الفاظ میں یوں کہیں کہ بہت سی حدیثیں دیکھنے میں صحیح نظر آتی ہیں لیکن اس کے اندر کچھ ایسے عیب یا کچھ ایسا خلل ہوتا ہے جو ایک عام آدمی یا طالب علم بھی, ابتدائی درجے کا طالب علم اس خلل کو نہیں پکڑ پاتا, اس کمزوری کو نہیں پکڑ پاتا. جو فن کے اندر پوری طریقے سے ڈوبا ہوا آدمی ہوتا ہے, گہرائی کو تک پہنچا ہوا آدمی ہوتا ہے, وہی ان علتوں کو, ان کمزوریوں کو پکڑ پاتا ہے, ورنہ حدیث بظاہر صحیح نظر آتی. علل کا سیدھا سے مطلب یہ ہے, کہتے ہیں ایک تو علل, دوسری چیز ہے کنا. کنا کہتے ہیں کنیت. کنیت کا مطلب یہ ہے کہ محدثین نے راویوں کی جو سیرتیں محفوظ کی ہیں اس میں ایک فن یہ بھی ہے, مثال کے طور پر اگر آپ ان کو پوچھ لیں ابو بکر کتنے لوگوں کی کنیت تھی, وہ نام گنا دیں گے آپ کو کہ اتنے لوگوں کی, فلاں تھے, ابو بکر فلاں تھے, ابو بکر فلاں تھے, ابو بکر فلاں تھے, ابو بکر فلاں تھے. باقاعدہ کنیتوں, ایک کنیت سے کتنے لوگ مشہور ہیں یہ تعارف آپ کو کروا سکتے ہیں. فن حدیث کے اندر اتنی گہرائی علماء نے جو رکھی, علماء نے اتنی گہری تحقیق کر کے رکھی کہ کنا پر, کنیتوں پر جو ہے باقاعدہ کتابیں لکھ کر رکھی ہوئی کہ ایک ابو بکر کی کنیت ہے, اس نام سے کتنے راوی مشہور ہیں. یا ابو عبداللہ اگر آپ کہتے ہیں تو ابو عبداللہ کی کنیت سے کتنے لوگ مشہور ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کنا کے یعنی کنیتوں کی معرفت یا کنیتوں کی پہچان کے سلسلے میں بھی کیا یہ تھا. اور اس کے علاوہ کبھی ایسا ہوتا ہے راوی نام سے مشہور ہو جاتا ہے, اس کی کنیت کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بھی کسی بھی راوی کا نام لیا, نام لے کر پوچھا ان کی کنیت کیا تھی, وہ بتا سکتے ہیں وہ کس کنیت سے جانے جاتے تھے. یہ جو ہے ایک فن ہے جس کو ہم کنا کہتے ہیں. اور تیسرا ہے الاسامی. اسامی کا مطلب نام, یعنی اگر راوی کنیتوں سے مشہور, کنیت سے مشہور ہے, ابو عبداللہ کے نام سے, ابو عبد الرحمن کے نام سے, یا ابو بکر کے کنیت سے, اگر ان کنیتوں سے مشہور ہے تو ان کے نام کیا تھے, اور اگر ناموں سے مشہور ہیں تو ان کی کنیتیں کیا تھے. کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ محمد بن یحییٰ الذہلی امام بخاری سے علت کے بارے میں, حدیث کی علتوں کے بارے میں, راویوں کے ناموں کے بارے میں اور راویوں کی کنیتوں کے بارے میں سوال کرتے تھے. اور جب بھی محمد بن یحییٰ الذہلی جو ہے سوال کرتے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں سے ویسے ہی گزر جاتے, یعنی اس سوال کو ویسے ہی پاس کر کے نکل جاتے جیسے جو ہے کمان سے نکلا ہوا تیر تیزی سے نکل جاتا ہے. اب کمان سے اگر تیر نکلے تو ہوا کو چیرتا ہوا نکلتا ہے, کوئی چیز جو ہے بیچ میں اسے رکاوٹ نہیں پیدا کرتی, بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے. تو کہتے اتنی روانی اور اتنی تیزی سے امام بخاری جو ہے سب چیزوں کے جواب دے کر نکل جاتے, لگتا ایسے ہی جیسے جو ہے کمان سے تیر نکلا ہو, یا دوسرا لفظ استعمال کیا, یا ایسے لگتا جیسے کسی نے ان سے سورۃ الاخلاص پڑھنے کا مطالبہ کر لیا. علت کا سوال ہوتا, کنیت کے بارے میں سوال ہوتا, نام کے بارے میں, لیکن جواب اتنی روانی اور اتنی آسانی اور اتنی تیزی سے دے دیتے کہ جواب کو دیکھ کر لگتا کوئی اتنا گہرا سوال, فن کی کوئی باریک بات نہیں پوچھا ہے, سورہ اخلاص پڑھنے کا مطالبہ کیا اور انہوں نے پڑھ کر سنا دیا ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے اونچا مقام تھا اس فن کے اندر. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں آتے ہیں, امام بخاری کے شاگردوں میں آتے ہیں, انہوں نے ایک گواہی دی ہے. اور خود امام ترمذی علت کا جو فن, ابھی میں نے بتایا علل کا جو فن, حدیث کے ایسے عیب کہ بعض حدیثیں بظاہر صحیح نظر آتی ہیں لیکن اس میں کچھ خفیہ عیب ہوتے ہیں, فن کے ماہر علماء ان کو پہچان پاتے ہیں. امام ترمذی اس باب میں خود ایک بڑے امام تھے, اس فن میں خاص طور پہ علتوں کے فن میں بڑے امام ترمذی. وہ یہ کہتے ہیں کہ لم ارى بالعراق ولا في خراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الاسانید اعلم من البخاری. کہتے ہیں کہ میں نے عراق میں, اور عراق کہتے ہیں کوفہ اور بصرہ کے علاقے کو, کوفہ اور بصرہ, عراق میں اور خراسان کے علاقے میں علتوں کی معرفت اور تاریخ کا مطلب راویوں کے حالات. تاریخ عام زبان میں جب کہتے ہیں, اردو میں یا عربی میں عام جب بولتے ہیں, وہ قوموں کی تاریخ ہوتی ہے, قوموں کی تاریخ ہوتی ہے کہ فلاں حادثہ کب پیش آیا, کون خلیفہ کب بنا, کس کے دور میں کیا واقعات پیش آئے, یہ عام تاریخ ہے. لیکن محدثین کی زبان میں, محدثین کی اصطلاح میں جب کہتے ہیں تو اس سے مراد راویوں کے حالات ہیں,
ان کے نام، ان کی پیدائش، ان کی وفات، کس سے انہوں نے علم حاصل کیا، کون ان سے علم حاصل کیا، یعنی اساتذہ اور شاگرد، اور کب وہ کس علاقے میں داخل ہوئے، کس تاریخ کو کس شہر سے نکلے، ایک ایک راوی کے بارے میں تفصیلی معلومات رکھنا، اس کو ہم تاریخ کہتے ہیں محدثین کی نظر میں۔ کہتے ہیں کہ میں نے عراق میں، خراسان میں علتوں کے جاننے کے بارے میں کے باب میں، تاریخ کے باب میں، یعنی راویوں کی تاریخ جاننے کے باب میں، اور اسی طرح سندوں کے جاننے کے باب میں بخاری سے بڑا عالم میں نے نہیں دیکھا ہے۔ امام ترمذی ایک شاگرد کی حیثیت سے، اور ایسا شاگرد جو خود ایک امام ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے بخاری سے بڑا عالم نہیں دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم عبداللہ ابن منیر کے پاس تھے، تو امام بخاری سے انہوں نے جو ہے متاثر ہو کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس امت کے لیے زینت بنا دے، یعنی آپ کا وجود امت کے لیے زینت ہو۔ جیسے آپ کوئی پھول وغیرہ کہیں ٹانگ لے تو وہ پھول جو ہے اس جگہ کے لیے، اس لباس کے لیے خوبصورتی کا باعث بن جاتا ہے، زینت بن جاتا ہے۔ کہا کہ انہوں نے یہ دعا دی، عبداللہ ابن منیر نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس امت کے لیے زینت بنا دے۔ ترمذی کہتے ہیں کہ فاستجیب لہ فیہ، میری رائے یہ ہے کہ واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یعنی امام ترمذی کی نظر میں امام بخاری کی حیثیت یہ کہ ان کا وجود اور ان کی شخصیت جو ہے یہ امت کے لیے زینت ہے، فخر کی بات ہے، زینت کی بات ہے کہ ان کی وجہ سے امت کو جو ہے یہ خوبصورتی، ایک حسن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ کچھ مختلف اقوال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیے، ان سے ہٹ کر بھی ایک دو قول آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں محمد ابن ابی حاتم امام بخاری کے شاگردوں میں آتے ہیں، محمد ابن ابی حاتم امام بخاری کے شاگردوں میں آتے ہیں، انہوں نے ایک آدھ جو ہے مثالیں نقل کی ہیں۔ کہتے ہیں امام بخاری کے رتبے کا اندازہ لگائیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو کہتے ہوئے سنا، یعنی محمد ابن ابی حاتم اپنے کچھ ساتھیوں سے نقل کرتے ہیں، وہ ساتھی کہتے ہیں کہ ہم محمد بن سلام کی مجلس میں موجود تھے، خود بھی ایک عالم ہیں، ان کی مجلس میں ہم موجود تھے تو بخاری رحمت اللہ علیہ داخل ہوئے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ داخل ہوئے، جو کچھ بیٹھے سنانا تھا جو بھی کرنا تھا تفصیل نہیں ہے، لیکن بیٹھنے کے بعد پھر وہاں سے مجلس سے نکل کے امام بخاری واپس نکل گئے۔ امام بخاری نکل کر چلے گئے تو محمد بن سلام نے کہا کلما دخل علی هذا الصبی تحیرت والبس علی امر الحدیث وغیرہ ولا ازال خائفا ما لم یخرج۔ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ بچہ، ابھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کم ہے، کم عمری کی بات ہے امام بخاری کی، کہتے ہیں کہ یہ بچہ جب بھی میرے پاس آتا ہے تو میں جو ہے مطلب جب تک وہ رہتا ہے میں حیران و پریشان رہتا ہوں، اور حدیث کے معاملے میں جو ہے میں جو ہے ایک قسم کے تذبذب کا شکار ہو جاتا ہوں، اور مسلسل میں ڈرتا رہتا ہوں جب تک کہ وہ یہاں سے نکل نہ جائے۔ سبحان اللہ، یعنی امام بخاری کا مقام اتنا کہ وہ مجلس میں آ گئے تو استاذ کو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں میری کس بات پہ جو ہے مجھ سے سوال کر لیں گے اور میں جواب نہیں دے پاؤں گا، اور پتہ نہیں کس چیز پہ میری گرفت کر لیں۔ یہ محمد بن ابی حاتم نے نقل کیا، امام ذہبی نے اسے سیر کے اندر نقل کیا کہ محمد بن سلام نے یہ بات کہی کہ جب بھی بخاری یہ بچہ میری مجلس میں آتا ہے جب تک نکل نہیں جاتا تب تک میں جو ہے ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں جو ہے معاملہ کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مطلب مقام دیا تھا، اور ابھی ابتدا کی بات ہے، بعد میں چل کر تو اللہ تعالیٰ نے اور اونچا اٹھایا امام بخاری کو۔ جی یحییٰ ابن جعفر بیکندی ایک ہیں، ان سے جو ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے یہ قدرت حاصل ہوتی کہ میں اپنی عمر امام بخاری کی عمر میں لگا دوں، اگر مجھے یہ قدرت حاصل ہوتی کہ میں اپنی عمر امام بخاری کی عمر میں لگا دوں، یعنی اپنی عمر کاٹ کر اپنی عمر امام بخاری کو دے دوں، تو میں ضرور ایسا کرتا، یعنی میں اپنی عمر گھٹا کر امام بخاری کی عمر بڑھا دیتا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اگر مروں گا تو ایک آدمی کی موت ہوگی، اور امام بخاری کی موت جو ہے وہ علم کا جانا ہے، علم کی رخصتی ہے، تو کہتے تھے کہ اپنی عمر میں ان کو دے دوں گا۔ آپ آج بھی سنتے ہیں بول چال میں کہتے ہیں میری عمر تجھے لگ جائے والی تعبیر، اردو زبان میں، ہندی میں عام طور پہ بہت زیادہ ہے، میری عمر تجھے لگ جائے، دعا دینے کا طریقہ لوگ کہتے ہیں۔ تو وہی بات انہوں نے یہاں کہی کہ اگر ایسا کچھ ہوتا کہ مجھے اختیار ہوتا کہ میں اپنی عمر کسی اور کو دے دوں، تو میں اپنی عمر گھٹا کر بخاری کو دے دیتا، اس لیے کہ میرا مرنا ایک آدمی کا مرنا ہے اور بخاری کی موت علم کا رخصت ہونا ہے۔ یہ یحییٰ ابن جعفر بیکندی کہا کرتے تھے۔ یہ کچھ اقوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے تعارف کے سلسلے میں رکھے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، میں نے پہلے ہی کہا آپ سے
کہ یہ اقوال بھی منتخب ہیں، کچھ میں نے منتخب کیے ہیں، ایسے اس سے ملتے جلتے اقوال اور بہت سارے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہے گئے، لکھے گئے اور آج تک محفوظ ہیں، لیکن جو ذکر کیے گئے میرے خیال میں وہ خود اتنے کافی ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی عظمت اور علم حدیث میں بھی اور فقہ حدیث میں بھی دونوں میدانوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اونچے مقام اور اونچے رتبے کو پہچاننے کے لیے ہمارے سامنے یہ حوالے کافی ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا ہم لوگ آج درس کا جو دوسرا پہلو میں نے بیان کیا اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا ایک اور پہلو کہ عملی زندگی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیسے آدمی تھے، عملی زندگی سے مراد ان کے معاملات، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اور کس قسم کی شخصیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اس کا اندازہ ہم کچھ واقعات کی روشنی میں لگاتے ہیں۔ کچھ واقعات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے میں نے منتخب کیے ہیں۔ ان کا تعلق امام بخاری کے علم سے نہیں ہے، اس لیے کہ علم کے سلسلے میں کچھ باتیں ابتدا میں اور علماء کی گواہیاں اس کے لیے کافی ہو گئی انشاءاللہ، لیکن کچھ باتیں جو نقل کر رہا ہوں، امام بخاری ذاتی طور پر علم وہ ہے جو عمل کے ساتھ ہو، علم وہی ہے جو عمل کے ساتھ ہو، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت عمل کے میدان میں کیسی مثالی شخصیت تھی آپ اندازہ لگائیں۔ کچھ واقعات آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ سب سے پہلا واقعہ محمد بن ابی حاتم ہی نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا ایک مرتبہ کہ وہ ابو معشر الضریر کہتے نابینا آدمی جس کی آنکھیں جو ہے ضائع ہو گئی ہوں، تو ایک صاحب تھے ابو معشر کی کنیت سے جانے جاتے تھے، نابینا تھے۔ محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے بخاری کو سنا کہ وہ ابو معشر سے کہہ رہے تھے، ابو معشر جو نابینا ہیں ان سے کہہ رہے تھے کہ اجعلنی فی حل یا ابا معشر، کہ ابو معشر مجھے تم جو ہے معاف کر دو۔ اجعلنی فی حل کا مطلب یہ کہ میں نے آپ کی حق تلفی کی ہے، آپ اس حق سے جو ہے مجھے بری کر دے، میں نے آپ کی کچھ حق تلفی کی ہے، مجھے جو ہے آپ اس حق سے بری کر دے۔ اجعلنی فی حل یا ابا معشر۔ فقال من ای شیء، ابو معشر جو ہے نابینا آدمی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ کس چیز سے آپ کو بری کروں، کس چیز سے آپ کو جو ہے آزاد کروں، کون سی چیز کی، کس چیز، یعنی آپ جو اپنے آپ کو کہہ رہے کہ مجھے معاف کر دو، کس چیز، کس سلسلے میں؟ تو امام بخاری نے کہا کہ رویت یوما حدیثا فنظرت الیک وقد اعجبت به وانت تحرک رأسک ویدک فتبسمت من ذلك۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے حدیث سنائی، اور ابو معشر امام بخاری کے شاگردوں میں سے، ٹھیک ہے، مجلس میں بیٹھے ہیں، کہا کہ ایک دن میں نے جو حدیث سنائی، حدیث روایت کی، روایت کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ حدیث سن کر جو ہے تم بہت متاثر ہوئے، اور متاثر ہو کر تم اپنا سر اور اپنے ہاتھ ہلانے لگے، اپنا سر اور اپنے ہاتھ ہلانے لگے۔ فتبسمت من ذلك، تو میں جو ہے تمہاری وہ حالت دے کر میں مسکرا دیا، تمہاری وہ حالت دے کر میں مسکرا دیا۔ اس میں کیا ہے؟ یا تو یہ پہلو ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کو یہ دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے آج میرا محتاج ہے، آج میرا محتاج ہے۔ دیکھو میں ایسی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ جو ہے جس کو سن کر یہ آدمی جو ہے محسوس کر رہا ہے کہ اسے بہت کچھ مجھ سے مل رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہیں یہ بات ہو کہ یہ آدمی جو ہے لکھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سن کر صرف سر ہلا سکتا ہے، ہاتھ ہلا سکتا ہے، ایسا کوئی خیال امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دل میں آیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سمجھا کہ یہ ابو معشر کے ساتھ جو ہے، چونکہ وہ نہیں جانتے، ان کی لا علمی میں ایک طرح سے ان کا مذاق اڑانا یا ان کو نچلا بتلانا یا ان کو گھٹانے والی بات ہے، تو اس لیے کہا کہ آپ مجھے جو ہے معاف کر دیں، مجھے آزاد کر دیں۔ ابو معشر نے جو ہے فوراً جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جواب دیتے ہوئے کہا انت فی حل رحمک اللہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، امام بخاری کی کنیت ہے، کہا کہ ابو عبداللہ اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی سے آپ کو جو ہے معاف کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ مسئلہ کیا ہے، بہت بہت باریک سی بات ہے، اور شاید آپ اس کا اندازہ کباحق نہ لگا پائیں کہ آپ کسی آدمی کو اپنے سے کم تر دیکھ کر اپنے نفس کو بڑا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا گناہ بھی ہے، لیکن وہیں سامنے والے آدمی کی ایک قسم کی تحقیر اور اس کی تذلیل بھی، ایک طرح سے آپ اسے گھٹانا بھی چاہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے لگتا ہے کہ شاید کہیں کوئی ادنا سی بات، اس قسم کا کوئی خیال آ گیا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ اس کی وجہ سے میں نے شاید ابو معشر کی حیثیت گھٹا دی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کھلے عام
اور وہ بھی خفیہ نہیں. محمد ابن ابی حاتم سن رہے ہیں, کھلے عام ان سے کہا کہ میں نے تمہاری حق تلفی کی ہے, تم مجھے معاف کر دو. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے معافی طلب کری. سبحان اللہ, آپ دیکھیں وہ کیسی زندگی جیتے ہوں گے. اور یہی معاملہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جسم جیتے ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روحیں اصل میں جیتی ہیں, اور روحوں کے ساتھ ان کی جسم جو ہے جیتے ہیں. یعنی ان کی زندگی ظاہری زندگی صرف نہیں ہوتی, ان کے جسم کے ساتھ ان کا اپنا, یعنی ان کے ظاہر کے ساتھ ان کا اپنا باطن بھی جو ہے وہ برابر پوری طریقے سے اسلامی شریعت کا پابند رہنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ان کی شخصیت کے اسی پہلو کو ہمارے اور آپ کے سامنے واضح کرتا ہے. یہ دوسرا واقعہ جو اس سے بالکل مختلف قسم کا ہے. محمد ابن ابی حاتم ہی کہتے ہیں کہ ایک دن ہم فربر میں تھے. فربر جو ہے امام بخاری کا مقام ہے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے رہا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر لکھ رہے تھے. اس دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خوب حدیثیں روایت کی, یعنی خوب بہت زیادہ جو ہے محنت کی, اور اس دن روز کے معاملے میں زیادہ حدیثوں پہ کام کیا. یعنی اپنی جو مرویات, اپنی جو روایت کردہ حدیثیں ہیں ان میں سے بہتر سند کا انتخاب کرنا اور اسے جو ہے صحیح بخاری کے لیے تیار کرنا, یہ کام جو ہے کرتے رہے. تو کہہ رہے بہت زیادہ کام کیے. کام کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے لیٹ گئے سیدھے لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے. محمد ابن ابی حاتم کو لگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شاید پھر سے حدیث لکھنے کے لیے تیار ہونا چاہتے ہیں, اس لیے کہ کافی محنت کی ہے, اور پھر سے حدیث لکھنے کی تیاری کرنا چاہتے ہیں, آرام کر کے تیار ہونا چاہتے ہیں. تو محمد ابن ابی حاتم کو امام بخاری کے بارے میں پتا تھا کہ بخاری کا حافظہ اور ذاکرہ اتنا مضبوط ہے کہ جسم کی یہ تکان ان کے حافظے اور ذاکرے پہ اثر انداز نہیں ہوگی. ان کا حافظہ اتنا مضبوط ہے کہ اتنی محنت کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ بعد والا کام جو متاثر ہو جائے گا. اتنا مضبوط حافظہ ہے کہ وہ کام کر سکتے ہیں. تو محمد ابن ابی حاتم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ابو عبداللہ, آپ کو تو جو ہے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی حدیث کو جب سے ہم نے دیکھا ہے آپ نے جو ہے بغیر کسی یقینی ثبوت کے کبھی کسی حدیث کو نہ تو لکھوایا ہے نہ تو بیان کیا ہے. یعنی ہمیں یقین ہے کہ آپ جو ہے اتنی محنت کے بعد بھی اگر لکھیں گے, لکھوائیں گے, حدیث بیان کریں گے تو بالکل اتنا ہی پختہ ہوگا آپ کا کام, اتنی ہی پختگی کے ساتھ کریں گے جیسا اب تک کام آپ نے کیا ہے. پھر یہ لیٹ کر پھر سے تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اصل مسئلہ حدیث کی بیان کرنے یا حدیث کے لکھنے کے لیے پھر سے تیار ہونے کا نہیں ہے. اصل مسئلہ حدیثیں میں نے خوب لکھی, تکان کا احساس ہوا تو مجھے خیال آیا کہ ہم جس علاقے میں ہیں یہ سرحدی علاقہ ہے, یعنی مسلمانوں کی سرحدوں والا علاقہ ہے. یہ دشمن کبھی بھی ملکوں پہ ہمارے حملہ کر سکتا ہے. اللہ نہ کرے اگر اس حالت میں جب ہم تھکے ہوئے ہیں دشمن کہیں حملہ آور ہو جائے گا تو ہم جو ہے سست رہیں گے, ہماری سستی ہم پہ غالب رہے گی, تو دشمن سے لڑنے کے لیے ہم تیار نہیں رہیں گے. میں آرام کر کے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے علم کے سلسلے میں کی گئی تھکان جو ہے رکاوٹ نہ بن سکے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا ایک اور پہلو جو ہمارے سامنے واضح کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں میں نے جو بات بہت پہلے آپ کے سامنے کہی تھی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت واقعی اس لائق ہے, اس قابل ہے کہ اس کے ایک ایک ورق کو الگ الگ پڑھا جائے. آپ دیکھیں کہاں جو ہے علم کا وہ سمندر, اور کہاں جو ہے تکان کے بعد یہ عالم. اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, مطلب نہ حالات بگڑے ہوئے ہیں نہ کچھ ہے, لیکن ایک امید کہ ہم سرحدی علاقے میں, اور سرحدوں پہ کبھی بھی جنگ چھڑ سکتی ہے, کبھی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے, کبھی بھی جنگ کی صورتحال پیش آ سکتی ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. کہتے ہیں وآخذ فاحببت ان استریح, میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا آرام کروں. وآخذ احبہ, اور پوری طریقے سے میں ذرا تیار رہوں. فإن غافصنا العدو كان بنا حراك, اگر اچانک دشمن حملہ کر سکے تو ہم بھی پوری طریقے سے تیار ہوں, متحرک رہیں, سست اور کاہل بن کر نہ رہیں. یہ میرا مقصد تھا. یہ امام ذہبی نے سیر کے اندر یہ واقعہ نقل کیا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا ایک اور پہلو میرے اور آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں. ایک اور واقعہ امام بخاری کا خود محمد ابن ابی حاتم نے ہی نقل کیا ہے. یہ ایک اور پہلو, زندگی کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے لاتا ہے. کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا
سے ایک آدمی نے قرض لیا، بہت زیادہ مال قرض لیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدثین میں سے فقیروں میں نہیں تھے، محدثین میں سے ہر طرح کے لوگ رہے. بہت سارے لوگ ایسے تھے ان کے پاس مال نہیں تھا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی تھے جن کے پاس مال تھا. یہ اور بات ہے کہ مال جو ہے ختم ہو جاتا تھا، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ مال ختم ہونے کے بعد ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ کسی آدمی سے مانگ سکیں، ویسی مجبوری میں انہوں نے کیا کیا ہے، پتے وغیرہ کھا کے اپنا وقت گزارا ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مال والے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے والد کا چھوڑا ہوا جو مال تھا اس کی روشنی میں اللہ نے برکت دی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے خوب قرضہ لے لیا، اور قرضہ لینے کے بعد لوٹا نہیں رہا تھا. امام بخاری فربر میں موجود تھے. فربر جو خراسان کا ایک علاقہ ہے، وہ فربر کے قریب ہی جو ایک نہر بہتی تھی، نہر کے دوسری طرف دوسرا شہر تھا، اس کا نام ہے آمل. شہر کا نام ہے آمل. لوگوں کو پتا چلا، امام بخاری کو بھی پتا چلا کہ وہ آدمی جو امام بخاری سے قرضہ لیا ہوا ہے وہ آمل پہنچا ہے. آمل پہنچا ہے، اطلاع مل گئی. تو لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ چلیں، چل کر ہم بھی ساتھ میں آتے ہیں، جا کر آپ کا قرض وصول کر کے آتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی سفر سے لوٹ کر آیا ہے، اس کو آ کر اس پہلے کسی جگہ ٹہر جانے دو. ہمارے لیے درست نہیں ہے کہ بیچ راستے میں جا کر اسے روک کے پریشان کریں. بیچ راستے میں رک کر ہم جا کے اسے پریشان کریں، یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے. اب ہوا یہ کہ وہ آدمی آمل میں رکا، آمل سے رک کے پھر فربر میں داخل ہوا. فربر میں داخل ہوا تو امام بخاری فوراً گئے نہیں اس کے پاس پوچھنے کے لیے. یہاں تک کہ ان کے تاخیر کرنے کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہ فربر سے نکل کر خوارزم، ایک علاقہ ہے خوارزم، اس علاقے ایک اور شہر، خراسان ہی کا ایک اور شہر خوارزم، اس شہر کی طرف چلا گیا. امام بخاری کو جب پتا چلا لوگوں کو تو بہت تعجب ہوا کہ امام بخاری جا نہیں رہے اور وہ آدمی لا کے دے نہیں رہا ہے. تو لوگوں نے امام بخاری کو مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کریں، آپ یہ خط لکھیں، آمل جو پہلا شہر تھا، آمل کے عامل، وہاں کے گورنر کے نام خط لکھیں کہ وہ خوارزم کے گورنر کو خط لکھے کہ اس آدمی کو پکڑے اور پکڑ کر آپ کا قرضہ زبردستی وصول کرے. اور یہ شریعت کے حساب سے جائز مسئلہ. یہ بات یاد رکھیں، کوئی آدمی قرض دار، میں نے کوئی آپ سے قرضہ لیا اور وقت پر جو وعدہ کیا تھا اس وقت پہ اگر نہیں لوٹاتا ہے، آپ کو حق ہے کہ حاکم وقت کے سامنے شکایت لے جائیں اور حاکم وقت اسے روک کر پکڑ کر آپ کا مال آپ سے واپس دلائیں. یہاں وہی معاملہ تھا. لوگوں نے امام بخاری سے کہا کہ آپ آمل کے گورنر سے کہیں کہ وہ خوارزم کے گورنر کو خط لکھے کہ آپ کا قرضہ وصول کر کے دلائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا کہ لوگوں دیکھو یہ بات یاد رکھو، میں نہیں چاہتا کہ آج وہ میرے فائدے کی خاطر کوئی خط لکھیں اور کل اپنے فائدے کی خاطر مجھ سے کوئی خط طلب کریں. آج میرے کام کے لیے میں خط لکھ دوں گا اور کل ان کی کوئی ضرورت ہوگی تو میں احسان مند رہوں گا تو وہ لوگ توقع رکھیں گے کہ میں ان کے لیے خط لکھوں گا. میں نہیں چاہتا کہ ایسا کوئی معاملہ ہو. اب وہ آدمی خوارزم سے جو تھا پھر وہی تھا، وہاں خوارزم سے نکل کر پھر جو آمل چلا گیا، آمل واپس جہاں پہلا شہر تھا. تو امام بخاری تو کچھ حرکت نہیں کر رہے ہیں. تو جو خیر خواہ تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، ان لوگوں نے آمل کے گورنر کو امام بخاری کے علم کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر خط لکھ دیا کہ دیکھو فلاں آدمی جو آیا ہے وہ بخاری کا پیسہ لیے ہوئے ہے، اتنا سارا پیسہ، اور کافی زیادہ پیسہ تھا، اور کتنا 25,000 درہم. 25,000 درہم اس زمانے میں کافی بڑی رقم ہے. 25,000 درہم کوئی چھوٹی نہیں. یہ وہ زمانہ ہے جب شاید 2 یا 3 درہم میں بکریاں آیا کرتی تھیں. 25,000 درہم جو ہے امام بخاری کے ہیں، یہ دے نہیں رہا ہے، آپ اسے وصول کر لیں. انہوں نے خط لکھ دیا. خط لکھنے کے بعد امام بخاری کو پتا چل گیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، پتا چلنے کے ساتھ ان لوگوں کو بلایا اور ان پہ غصہ ہو گئے. کہنے لگے کہ کب سے تمہیں میری فکر مجھ سے زیادہ تمہیں کب سے ہونے لگی، میری اپنی فکر مجھ سے زیادہ تمہیں کب سے ہونے لگی، تم کو کس نے اجازت دی کہ تم اس کے نام خط لکھو. اور پھر اس کے بعد قبل اس کے کہ وہ گورنر جا کے پاس خط پہنچ کے کاروائی ہوتی، اسے گرفتار کرتے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود نکلے، اسے طلب کیا. طلب کر کے اس آدمی کو، وہ جو قرض لیا ہوا تھا، اس کو بلا کر جو ہے یہ کر لیا کہ دیکھو اب تمہاری پکڑ دکڑ ہوگی، اس سے تو بہتر ہے ہم دونوں صلح کر لیں. صلح یہ ہوگی کہ تم ایک کام کرو، پورا مال ایک ساتھ نہیں دے سکتے تو سال میں صرف 10 درہم دے دینا. سال میں کتنے؟ 10 درہم. آپ 10 درہم کے حساب سے 25,000 درہم وصول کرنے کتنی عمر چاہیے؟ کتنی عمر چاہیے؟ کہا سال میں 10 درہم دے دینا
25 देना था 25,000 का, साल में 10 दिरहम दे देना, और अगर गवर्नर गिरफ्तार करे तो बता देना बुखारी और मेरे दरमियान मुआहदा हो चुका है कि सालाना हम कुछ रकम दे दिया करेंगे और मुझे पकड़ा ना जाए। हो गई बात। मोहम्मद इब्न अबी हातिम कहते हैं कि सुभान अल्लाह, बुखारी की तो हालत ये थी कि सालाना वो 10 दिरहम भी नसीब नहीं हुए, सुभान अल्लाह। उस आदमी को वैसे छोड़ दिया। ये जो मतलब आप देखिए कि मतलब जिंदगी का एक ऐसा पहलू, एक ऐसा रुख, एक ऐसा मतलब बाब जो शायद बहुत कम हमको देखने को मिलता है कि अपने हक रखते हुए अपने हक से दस्तबरदार हो जाना, और हक रखते हुए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू आया, आकर उसने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर्ज था, यानी उसका कुछ कर्जा था जो अल्लाह के नबी ने लिया था, तो आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो गिरेबान है पकड़कर इतना ज्यादा सख्ती से उसने जो ये किया कि उसके निशान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पे नजर आए। सहाबा को गुस्सा आया, सहाबा जो है लपके कि उसको अदब सिखाएं, मारें, कुछ करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रोक दिया, कहा कि साहिबुल माल जो है, माल का जो मालिक होता है उसको हक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना इख्तियार दिया। और बुखारी उस हदीस को रिवायत करने या हदीस को जानने वाले उलमा में से हैं, उनको पता है कि मुझे इतना हक है कि मैं उसकी जो है गिरेबान पे हाथ डाल के वसूल कर सकता हूं, लेकिन लोग जब मशवरा देते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये मुनासिब नहीं है कि वो आदमी सफर से आ रहा है तो बीच में जाके हम उसे रोक के परेशान करें। और आखिर में लोग दूसरे अगर सिफारिश करते हैं तो उससे पहले बुखारी पहुंचते हैं, पहुंच के कहते हैं चलो मेरा और तुम्हारा मामला कर लें, सालाना 10 दिरहम दे दो, तुम हुक्मरान की गिरफ्त से आजाद हो जाओ। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का जो है एक और अजीब व गरीब वाक़िया है जो मेरे और आपके सामने जो है उनकी शख्सियत का एक और पहलू वाज़ेह करते हैं। एक और वाक़िया आपके सामने नकल करता हूं। मैंने कोशिश ये की कि वाक़ियात अलग अलग किस्म के जो जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को वाज़ेह कर सके, ऐसे वाक़ियात मैंने मुंतखब किए। एक और वाक़िया नकल किया है, वही मोहम्मद इब्न अबी हातिम कहते हैं कि मैंने बुखारी को कहते हुए सुना है कि मैंने कभी खुद कोई चीज खरीदने या बेचने की कोशिश नहीं की। मैंने खुद कोई चीज खरीदी नहीं, खुद कभी बेची नहीं। पूछा क्यों? अल्लाह ताला ने तो खरीद फरोख्त को हलाल किया, उससे बचने की क्या जरूरत है? क़ाल लिमा फ़ीही मिन ज़ियादति वन्नुक़्सान वत्तख़लीत, कहा कि तिजारत एक ऐसी चीज है इसमें कमी बेशी और जरा खल्त मल्त ये सब चीजें ऊंच नीच होती रहती है, तो इसलिए मैंने जो है मतलब खुद कभी चीज खरीदने या बेचने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पूछा फिर कैसे आपके मामलात, आपको तो जो है जरूरतें आपकी होती हैं, आपकी जरूरतों को आपको खरीदना होता है, बेचना होता है, और आपके अपने सफर के मामलात होते हैं। तो कहा कुन्तु उक्फा ज़ालिक, कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ये मामला रहा है हमेशा से कि मुझे जाती तौर पे कुछ करने की जरूरत पेश नहीं आती थी। हमेशा से कुछ ऐसे लोग रहते थे कि मेरे बजाय मेरी जरूरतों के लिए वो लोग खरीद लिया करते थे, पैसा मेरा ही, लेकिन मोल तोल करना, खरीदने का मामला डायरेक्ट मैं नहीं करता था, मेरी तरफ से दूसरे लोग कर लिया करते थे। सुभान अल्लाह। आप सोचे तकवे की ये कौन से मतलब दर्जा होगा जहां आदमी जो है अपनी जरूरत की चीजें भी खुद खरीदने से इसलिए बचे कि कहीं खरीदो फरोख्त में 19-20 होती है ना। अब आदमी क्या चाहता है, खरीदार चाहता है कीमत जितनी घटे घटे, किसी तरह जो चाहे धोखा हो या धोखा ना भी हो तो अपनी एक ख्वाहिश, मेरा फायदा हो जाए, सामने वाले का फायदा कम सोचता है, ना खरीदार ना बेचने वाला। तो इमाम बुखारी ने वही कहा कि इस मामले में जियादती कमी होती रहती है, इसलिए मैंने ये कहा कि मैं कभी जो खरीदो फरोख्त मैंने नहीं की। इमाम ज़हाबी ने यह वाक़या नकल किया है सीयर के अंदर। आप देखें ये जिंदगी का एक और पहलू, और हर एक जो है दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं। और जो हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, इत्तक़िल्लाह हैथु मा कुन्ता, कि तुम अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करो, तुम जहां भी रहो, जहां भी रहो। तो क्या आपको जो है ये वाक़ियात ये नहीं बताते कि वाकई मानों में जो है तक़वा किसको कहते हैं, आदमी को कहां कहां किस किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? देखिए हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत में। और आखिरी वाक़िया जिस पर मैं जो है आज के दर्स को खत्म भी करना चाहूंगा, जो हमारे इस वाक़िए की तायीद भी है। कहते हैं एक दिन शागिर्द इमाम बुखारी के एक शागिर्द कहते हैं कि हम फिरब्र में मौजूद थे कि उस जमाने में लौंडियों की खरीदो फरोख्त का जमाना था। लौंडियां बाजार में लाके बेची जाती थी। लौंडियां जो होती थी जंग में कैदी बनाई जाती या दूसरे इलाकों से लौंडियों और गुलामों के हिस्से से फरोख्त होकर मुस्लिम हुकूमत में दाखिल हुए होते, लौंडियों की खरीदो फरोख्त होती। वो इस्लामी शरीयत में जायज है कि जो लौंडी मिलती है आदमी उसे खरीद कर अपनी लौंडी के तौर पर रखे। कहते हैं कि बुखारी जो है ने एक दिन मुझसे कहा, हम फिरब्र में थे, कि पता चला है कि कोई लौंडियां बेचने वाला आदमी आया है, तो मेरे साथ बाजार चलोगे? और वही बात देखें कि वो खुद खरीदना नहीं चाहते थे, तो वो यहां भी जो इस वाक़िए के अंदर भी उसका लिहाज है, लेकिन इसमें एक और बात भी, उसके लिए मैंने वाक़िया नकल किया।
کہتے ہیں کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. کہتے ہیں ہم دونوں کے دونوں چلے, اس کے پاس پہنچے تو اس نے کیا کیا, 1 2 3 جو عورتیں تھیں, جو لڑکیاں تھیں, ان کو پیش کیا, بتایا کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے. امام بخاری نے دیکھا سب کو, دیکھتے دیکھتے کہتے کہ ان میں سے ایک جو ہے بالکل ذرا سونلی قسم کی, بہت خوبصورت بھی تھی, دکھاتے دکھاتے اس نے جو ہے اس کو بھی پیش کیا, ذرا سونلی شکل کی جو ہے, سونلے رنگ کی, اور ذرا سی جو ہے بد شکل, دمیمہ لفظ آیا عربی میں جس کے معنی ذرا بد شکل کے آتے ہیں, ذرا بد شکل قسم کی عورت تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے دیکھتے جو ہے اس کے پاس پہنچے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھنے کے لیے اس کے رقم ٹھوڈی کو جو ہے ہاتھ لگایا, ٹھوڈی کو ہاتھ لگایا. اب یہ معاملہ اصل میں جو پیش آیا تھا یہ اتفاقی تھا کہ دیکھتے دیکھتے پہنچے, کسی کو ہاتھ نہیں لگایا, اس کو ہاتھ لگا دیا, اتفاقی معاملہ تھا. لیکن فوراً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بات کا احساس ہو گیا. انہوں نے جو فوراً اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو اس کو خرید لو, یہ جو لونڈی اس کو خرید لو. تو جو ساتھ غلام کو نہیں, اپنے شاگرد کو کہا کہ خرید لو. شاگرد نے کہا کہ اس کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے, اس سے تو اچھی وہ عورتیں ہیں, وہ لونڈیاں ہیں جن کو ہم خرید سکتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ نہیں, میں نے اس لونڈی کو ہاتھ لگا دیا ہے, میں نے اس لونڈی کو ہاتھ لگا دیا ہے, اب اس کے بعد یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس لونڈی کو چھوڑ دوں. اور کہا کہ ٹھیک ہے ان کو رہنے دو, یہی لونڈی خرید لو. کہتے ہیں اس کے بعد ہم خرید کر لائے, جب تک فربر میں رہے وہ لونڈی باقی بھی رہی. ایسا بھی نہیں کہ ہاتھ لگا دیا, آپ خرید لیا ہے تو چلو اب دوبارہ بیچ کے پھر دوسری لے لیں گے والی بات نہیں. کہتے ہیں جب تک فربر میں رہے, نیشاپور کے لیے جب تک نہیں نکلے تب تک وہ لونڈی امام بخاری کے ساتھ ہی تھی. پھر نیشاپور نکلے تو بھی اپنے ساتھ اسے لے کر گئے. آپ سوچیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنی باریکیاں, کیسی کیسی پہلو اور کن کن چیزوں کو نظر میں رکھ کر اپنی زندگی گزارتے تھے. یہاں پہنچ کر میرے خیال میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یا ان کی شخصیت کے تعارف کا جو پہلو ہے اسے ہم جو ہے مطلب روک لیتے ہیں, بس کر لیتے ہیں. ورنہ جیسے میں نے کہا کہ امام بخاری کی سیرت اتنی زیادہ جو ہے عبرتیں اپنے اندر رکھتی ہے, اتنی زیادہ اسباق رکھتی ہے, اور اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مستقل اس کو پڑھا جائے, سنا جائے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہمارا درس جو ہے امام بخاری کی شخصیت نہیں, ہمارا درس جو ہے کتاب الادب المفرد کا تعارف ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا پڑھنا ہے. الادب المفرد میں جو آداب احادیث ہیں وہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں. لیکن مؤلف کتاب کی حیثیت سے امام بخاری کا تعارف جو ضروری تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. یقیناً بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں, اور شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ بھائیوں نے امام بخاری کی شخصیت کے کچھ اور پہلو پہلے سے سن رکھے ہوں گے جن کا تذکرہ ہمارے اس درس میں نہیں آیا ہوگا. تو اس کا سبب کچھ اور نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے کوشش یہ کی کہ مختصر سے مختصر کریں, اور انتخاب بھی ہم نے ادھر سے ادھر سے کچھ منتخب چیزیں رکھی تاکہ جو ہے شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا اندازہ ہو. جن کو مکمل پہچان چاہیے وہ, جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا, دارالسلام سے بھی ایک کتاب ابھی قریب میں چھپی ہے. میں ہمارے اپنے بھائی نے جو ہے مطلب ہمیں بتایا, وہ کتاب ہمیں بتائی, تو دارالسلام سے بھی جو ہے اردو زبان میں کتاب چھپی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر. اور اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں شیخ عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ سیرت البخاری اردو میں ہے. اس کے علاوہ مختصر یا مطول انگریزی زبان میں بھی ہیں, اور دوسری عربی زبانوں میں, عربی زبان میں تو اتنے سارے مراجع ہیں کہ اس کا کوئی شاید فی الوقت حد و حساب ذرا مشکل ہی ہو. تو امام بخاری کی سیرت سے واقفیت کے لیے آپ ان کتابوں کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہم سب لوگوں کو ہمارے اپنے ان اسلاف کی سیرتوں سے سبق حاصل کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.